ین کراس کے ساتھ ٹریڈ۔ ین ایک مشہور کراس کرنسی پیئر ہے اور یہ بنیادی طور پر تمام بڑی کرنسیز کے ساتھ تجارت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یورو اور ین کراسز بہت زیادہ والیوم رکھتے ہیں۔ حوالے کے لیے فروری 2010 ملاحظہ کریں۔ برٹش پاؤنڈ جاپانی ین، آسٹریلین ڈالر جاپانی ین اور نیوزی لینڈ ڈالر جاپانی ین یہ بڑی پرکشش ٹریڈ کو لے کر چلنے والی کرنسیز ہیں، کیونکہ یہ جاپانی ین کے خلاف شرح سود کا بہت زیادہ فرق رکھتی ہیں۔ جب آپ جاپانی کراس پیئر کے ساتھ ٹریڈ کریں تو آپ کو امریکی ڈالر اور ین کرنسی کے پیئر کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ جب بھی اس کے اہم لیولز بریک ہو جائیں یا مزاحمت کریں تو جاپانی کراس پیئرز کے ساتھ آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر امریکی ڈالر اور ین ریزسٹنس ایریا کو توڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈرز اپنے ین بیچ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ٹریڈرز دوسری کرنسیز کے خلاف اپنے ین بیچ دیں گے۔ چنانچہ آپ کو یہ توقع کرنی چاہیے کہ برٹش پاؤنڈ جاپانی ین، یورو جاپانی ین اور دوسرے جاپانی کراسز بھی اوپر کی طرف جائیں گے۔ کینیڈین ڈالر اور ین، کئی سالوں سے یہ کرنسی کراس پیئر بہت مشہور ہو رہا ہے۔ خاص طور پر تیل کی قیمتوں کے ساتھ اس پیئر کی ویلیو میں بھی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کینیڈا دنیا میں تیل کے ذخائر رکھنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ جب بھی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری طرف جاپان تیل کی درآمدات میں دوسرے ملکوں پر انحصار کرتا ہے۔ جاپان تقریباً 99% تیل درآمد کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس تیل کے ذخائر نہیں ہیں۔ یہ دو بڑے عناصر کینیڈین ڈالر اور ین کے پیئر کے ساتھ بہت مثبت تعلق رکھتے ہیں کیونکہ تیل کی قیمتوں کا اثر کینیڈا اور جاپانی ین دونوں پر ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر آئل کے پرائس اور کینیڈین ڈالر جاپانی ین کے پرائس میں تقریباً 87% مثبت کوریلیشن پایا گیا ہے۔ ان پر اگر گہری نگاہ رکھی جائے تو اچھا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بڑی کرنسیز کی ٹریڈ میں کراس کا استعمال۔ اگر آپ کراس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے اور صرف بڑی کرنسی پیئرز کے ساتھ ہی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ٹریڈنگ بہتر انداز میں کرنے کے لیے آپ کراسز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کی مطلوبہ بڑی کرنسی کی طاقت کے بارے میں کرنسی کراسز معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو یورو ڈالر اور برٹش پاؤنڈ امریکی ڈالر کا ایک ہی وقت میں خریداری کا سگنل ملتا ہے اور آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں میں سے بہتر کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو یورو برٹش پاؤنڈ کراس پیئر دیکھنا پڑے گا۔ اگر یورو اور برٹش پاؤنڈ کا پیئر نیچے کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاؤنڈ اس وقت یورو کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ بہتر انٹری کے لیے آپ کو برٹش پاؤنڈ امریکی ڈالر خریدنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ یورو امریکی ڈالر کا انتخاب کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاؤنڈ یورو کی نسبت زیادہ طاقتور ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بمقابلہ پاؤنڈ کے یورو کمزور ہے، لیکن اگر یہ امریکی ڈالر کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا بھی ہے تو یہ پاؤنڈ سے کم طاقتوری ہی ہوگا۔ اگر امریکی ڈالر کمزور ہوتا دکھائی دیتا ہے تو برٹش پاؤنڈ اور امریکی ڈالر کا پیئر آپ کو زیادہ پپ دلانے میں مدد دے گا بنسبت یورو امریکی ڈالر کے، جبکہ دونوں ہی اوپر جا رہے ہوں گے۔ لہذا برٹش پاؤنڈ امریکی ڈالر اس صورتحال میں لینا ہی بہتر ہوا۔ آپ اس تجزیے کو کسی بھی بڑے کرنسی پیئر کے ساتھ آزما کر دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ اس پیئر کی طاقت کا صحیح اندازہ بھی لگا لیں گے۔ مثلا امریکی ڈالر نیچے گرتا دکھائی دے رہا ہے تو آپ کیسے ٹریڈ کریں گے؟ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ کو یورو امریکی ڈالر کا پیئر خریدنا چاہیے یا امریکی ڈالر اور سوئس فرانک کو فروخت کرنا چاہیے، اس صورتحال میں آپ کو یورو سوئس فرانک کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ کو امریکی ڈالر اور سوئس فرانک خریدنا چاہیے یا امریکی ڈالر ین، اس صورتحال میں آپ کو سوئس فرانک اور ین کے پیئر کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ کو یورو امریکی ڈالر خریدنا چاہیے یا امریکی ڈالر اور ین کو بیچنا چاہیے، اس صورتحال میں آپ کو یورو ین کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ کو برٹش پاؤنڈ اور امریکی ڈالر کا پیئر خریدنا چاہیے یا امریکی ڈالر سوئس فرانک کا پیئر بیچنا چاہیے، اس صورتحال میں آپ کو برٹش پاؤنڈ سوئس فرانک کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ کو برٹش پاؤنڈ امریکی ڈالر کا پیئر خریدنا چاہیے یا امریکی ڈالر اور ین کا پیئر بیچنا چاہیے تو اس صورتحال میں آپ کو برٹش پاؤنڈ اور ین کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیشہ کراس پیئرز پر نظر رکھیے، اس سے آپ کو کسی بھی مخصوص کرنسی کی اصل طاقت کا پتہ چل جائے گا۔ کراس کرنسیز کا ڈالر پر اثر انداز ہونا، مثلا FED شرح سود بڑھانے کا اعلان کرتی ہے تو مارکیٹ میں بڑی تیزی سے تمام بڑی کرنسی پیئرز کی نسبت امریکی ڈالر کی خریداری شروع ہو جائے گی۔
یعنی یورو امریکی ڈالر اور برٹش پاؤنڈ امریکی ڈالر نیچے کی طرف جانا شروع کر دیں گے، اور امریکی ڈالر، سوئس فرانک اور امریکی ڈالر ین اوپر کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ آپ اگر یورو امریکی ڈالر کے ساتھ شارٹ پر تھے تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ قیمتیں آپ کے حق میں جا رہی ہیں اور آپ چند پپ حاصل کر کے خوش ہو رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ایک دوست جو امریکی ڈالر جاپانی ین کے پیئر کے ساتھ لانگ پر تھا، اس نے آپ کی بنسبت زیادہ پپ بنا لی ہیں۔ کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ یورو امریکی ڈالر اور امریکی ڈالر ین کے چارٹس کا موازنہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی ڈالر ین نے بڑی موو دی ہے۔ اس پیئر نے بڑے ٹیکنیکل ریزسٹنس لیول کو توڑا ہے اور 200 پپس تک اوپر چلا گیا ہے، جبکہ یورو امریکی ڈالر صرف 100 پپ تک ہی نیچے آیا اور اہم سپورٹ لیول توڑنے میں ناکام رہا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر امریکی ڈالر کی خریداری سب سے زیادہ کی گئی تھی تو میرے یورو اور امریکی ڈالر کی یہ ٹریڈ اتنی کم کیوں ہوئی بمقابلہ میرے دوست انور کے امریکی ڈالر ین کی ٹریڈ کے؟ یہ سب کرنسی کراسز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ یورو ین کو دیکھتے تو آپ اس ٹریڈ کو پکڑ سکتے تھے۔ جب امریکی ڈالر اور ین نے اپنا ریزسٹنس لیول توڑا تو اسی دوران میں دوسرے ٹریڈرز کے اسٹاپ لاسز ہٹ کر گئے، جس کی وجہ سے اس کو مزید دھکا ملا اور یہ مزید اوپر چلا گیا۔ امریکی ڈالر ین خریدے جا رہے ہیں اور جاپانی ین کمزور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یورو اور ین اور دوسرے ین پر مشتمل پیئرز نے اہم ریزسٹنس لیولز کو بریک کیا ہے۔ ایک بار پھر اسٹاپس ہٹ ہوئے اور بریک آؤٹ میں کام کرنے والے ٹریڈرز نے یورو ین کو مزید اوپر لانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس وجہ سے یورو مضبوط ہو گیا اور آپ کے یورو امریکی ڈالر کے پیئر کی ٹریڈ آپ کے دوست انور سے کم نفع کما سکی۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ صرف بڑے کرنسی پیئرز کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو کراسز کو دیکھتے رہنا چاہیے اور یہاں سے ملنے والے اشاروں کے مطابق بہترین ٹریڈ چننی چاہیے۔ خلاصہ کرنسی کراسز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے ٹریڈنگ کے مواقع موجود ہیں اور فارن ایکسچینج مارکیٹ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اب آپ جانتے ہیں کہ ایک بہتر ٹریڈ کیسے اٹھانی ہے۔ یہاں پر چند چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کراسز ٹریڈرز کی پیئرز کی فہرست میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی ٹریڈ کے مواقع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم عام طور پر بنسبت میجر کرنسی پیئرز کے کراسز میں زیادہ واضح ٹرینڈز اور رینجز دیکھتے ہیں۔ چونکہ کراسز میں انٹرسٹ ریٹ کا بڑا فرق ہوتا ہے اور یہ حرام بھی ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے سود سے پاک اکاؤنٹ ہی کھولیں۔ مضبوط کرنسیز کا کمزور کے ساتھ موازنہ کر کے ہم خود تجزیہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ جس پیئر کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے بروکر کے پاس موجود نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے مصنوعی پیئر تیار کیا جاتا ہے۔ سب سے مشہور یورو کراسز یہ ہیں: یورو سوئس فرانک اور یورو جاپانی ین اور یورو برٹش پاؤنڈ، نیوزی لینڈ ڈالر جاپانی ین اور برٹش پاؤنڈ جاپانی ین اور آسٹریلین ڈالر جاپانی ین لمبے دورانیے کے بہترین پیئرز ہیں، کیونکہ ین کے مقابلے پر ان کے انٹرسٹ ریٹ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جب آپ مصنوعی کراسز کے ساتھ ٹریڈ کریں تو آپ کو عجیب و غریب پرائس کی حرکات سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ بے شک آپ میجرز کے ساتھ کام کرتے رہیں، لیکن آپ کرنسی کراسز کا استعمال بھی میجرز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مدد کریں گے کہ کون سے پیئرز کے ساتھ ٹریڈز زیادہ فائدہ مند ہوں گی۔ یہ کبھی مت بھولیے گا کہ کرنسی کراس پیئرز کی حرکت بڑے کرنسی پیئرز پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ کراس پیئرز کے ساتھ ٹریڈنگ کے وقت اسپریڈ کو چیک کر لیں، کیونکہ کراسز کا اسپریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کراسز کی پپ ویلیو بہت زیادہ یا بہت کم ہو سکتی ہے بنسبت بڑے کرنسی پیئرز کے۔ یہ معلومات آپ کو اپنے رسک کا تجزیہ کرنے میں بڑی مدد دے گی۔ چنانچہ جب آپ کو بڑے کرنسی پیئرز کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے کوئی بڑا موقع نہیں مل پائے اور آپ امریکی نیوز ایونٹ کے دوران ہونے والی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے بچنا چاہتے ہوں تو پھر آپ کو ان کرنسی کراسز کو چیک کر لینا چاہیے۔ کیا پتا آپ کو یہاں زیادہ بہتر انٹری مل جائے۔